السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں سورہ بقرہ کی فضیلت سے متعلق بات ہوگی۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان قدم نہیں رکھ سکتا۔ کسی نے سوال کیا کہ کافی عرصہ سے پریشان ہوں، گھر میں جنات بہت پریشان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل بتائیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کی پابندی، قرآن شریف کی تلاوت، صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ گھر میں داخل ہو کر گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے تھے۔ سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں، اس کی تائید میں 13 حدیثیں نقل کرتا ہوں، غور سے حدیثوں کو پڑھیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش طرح سے نازل ہوئی اور اس صورت کے ساتھ ملائی گئی۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس صورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔ مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ابن مردودیہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورہ بقرہ نہ پڑھے۔ سنو، جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ مسند دارمی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا لب لباب ہوتا ہے اور قرآن کا لب لباب مفصل کی صورتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 4 پہلی آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سب سے آخر کی، یہ جملہ 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں مجنون پر پڑھی جائے یعنی پاگل دیوانہ پر پڑھی جائے تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔ طبرانی میں، ابن حبان، ابن مردودیہ، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی، جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا کہ میں بھی اسے یاد کر لیتا، لیکن مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس پر عمل نہ کر سکوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے
اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے۔ اسے سیکھے ہوئے سو جانے والے کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھری ہوئی ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہو۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا بدکنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا یعنی رک گیا، گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزادے یعنی ان کے بیٹے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، اس لیے ڈر سے معلوم ہوا کہ کہیں بچہ کو چوٹ نہ لگ جائے، قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا۔ آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے چمکنے کی کیا وجہ ہے۔ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں، اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت اسید نے کہا، حضور تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے پڑھنا میں نے بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر بادل کی طرح اور اس میں چراغوں کی طرح روشنی ہے۔ بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے۔ اس کے قریب واقعہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ساری رات حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نور کا بقعہ مکان بنا رہا اور چمکدار روشن چراغوں سے جگمگاتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید انہوں نے رات کو سورہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، سچ ہے، رات کو میں سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ سیکھو، اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے یعنی افسوس ہے۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر صاحبان یعنی بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے کہ قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا۔ آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی، بادل کی طرح یا صاحبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کی جھرمٹ کی طرح، یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کر سفارش کریں گے۔ ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعب نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں خدا کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اسے پکارا جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ مجھے بتلائیے کہ وہ نام کون سا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے انکار کیا اور فرمایا، اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے بھائی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر دو سرسبز درخت ہے اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہے۔
کیا میں تم میں سے کوئی سورہ بقرہ کا پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ ہاں تو وہ دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کی طرف جھک آتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے اوپر لے لیتے ہیں۔